17 رمضان 2 ہجری یہ غزوہ بدر کی عظیم شان جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ جس میں یاد رکھیں کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کی شرکت ہو۔ خیر بہرحال حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ڈیفینس کرنا، لیکن کفار جو تھے وہ اپنے طاقت کے نشے میں بڑے ڈوبے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ آمنا سامنا جب یہ جنگ کا ہوا، جنگ سے ایک دن پہلے آقا علیہ السلام ساری رات گریہ زاری کی اور کہا کہ مولا اگر کل مسلمان کو نصرت نہ ہوئی تو یہ مٹھی بھر مسلمان بھی جو ہے یہ چلے جائیں گے اور تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ عاجزی کے طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر جب اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اور ابھی میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ فوجی لباس میں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا ہم آپ کی مدد فرمائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جب میدان کا جنگ کا معاملہ ہوا تو عتبہ، شیبہ، ولید یہ سب آئے سامنے، جو کہ بڑے بڑے ان کے جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر ابو عبیدہ آئے، پھر اس کے حضرت علی آئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا اور اس بڑے کافر کو مار، پھر اس کے بعد ابو عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک بڑا پہلوان آیا اور آپ نے جو ہے حیدر کرار کی ذوالفقار جب لہرائی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو زرہ لوہے کی کٹتی ہوئی جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر اسلام میں پہلی مرتبہ اسلام و کفر کی جب جنگ لڑی گئی، پہلی مرتبہ جب یہ نعرہ بلند کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو کافروں کے دل دہل گئے اور دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب۔ اور اس میں جب امیہ جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو اس نے جو ہے وہ جب وہ زخمی ہوا تو آقا علیہ السلام کو کہا کہ اس کو جو ہے بلال کے پاس لے کر، بلال کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ بلال اس کو ظلم و ستم کیے تم پر، اب تم جیسا چاہو اس سے بدلہ لو۔ تو بلال نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم نے مجھ کو ظلم و ستم کیے، بلکہ بلال نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ کہتے ہوئے بلال نے امیہ کو بھی مار دیا، اور پھر اس میں جو بہت بڑی بات یہ کہ حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ننھے منھے بچے 12-13 سال کے بچے تھے۔ اب جب جنگ ہوتی ہے نا اس میں سب کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہاں سے تیر آ رہا ہے، کہاں سے تلوار آ رہی ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ چاچا جان ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے۔ کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، تو آقا علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا کہ اتفاق سے کچھ دیر کے چند ہی لمحوں میں عبد الرحمن بن عوف کے سامنے وہ ابو جہل آیا، اور ابو جہل جیسے آیا تو آپ نے کہا کہ بیٹا یہ دونوں ہے، یہ جو ہے یہ ابو جہل ہے۔ تو آپ نے دونوں جو ہے وہ بڑھے اور گھوڑے کی ٹانگ پر جو ہے نا تلوار ماری، گھوڑا بھی گرا، ابو جہل بھی گرا، اور یہ دونوں معاذ اور معوذ دونوں جو ہے نا ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے، اور سینے پہ چڑھ گئے۔ اور دیکھیں غرور والا کتنا برا ہوتا شخص کہ کہنے لگا کہ میں عرب ہوں اور میں موت سے نہیں ڈرتا، میں عرب ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میری گردن کاٹنا تو تھوڑا ذرا اوپر سے کاٹنا، تاکہ جب لوگوں کی گردنیں رکھی جائیں گی کفار کی اس میں بھی میری گردن جو ہے بلند ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان دونوں ننھے منھے بچوں نے ابو جہل کو مارا۔ اب لوگوں نے تو یعنی کہ کفار کو ختم کیا، ان دونوں بچوں نے کفار کے باپ کو ختم کیا، لوگوں نے جہل کو ختم کیا، لیکن اس میں ان دونوں ننھے منھے بچوں نے ابو جہل کو جو ہے وہ فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دونوں بچوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ ان بچوں نے کس قدر
ناموس انسانیت کے لیے اپنی جان کی قربانی کی اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیا کہا، یقین محکم، عمل فہم، جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، مردوں کی ہے یہ شمشیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غزوہ بدر اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ غزوہ بدر